میرے پورے دن کا جو ہے وہ کتنا جو ہے خرچہ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر ای کامرس کی طرف بھی آ جائیں تو اس میں بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ شاپیفائی کر کے بہت سارا کما سکتے ہو، تو وہ بھی آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ سے کما سکتے ہو. اور ایڈورٹائزمنٹ 2 دن کا کام نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. یہ وہ والی اسکل نہیں ہے کہ آپ نے اوور نائٹ کچھ چیزیں سیکھ لی اور آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے. ایسے نہیں ہے. جس آپ کو طرح پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. جس طرح ہم ایگزام کی آخری رات پہ رٹا لگاتے ہیں اور صبح جا کے ہاں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں کیا حال ہوتا ہے. بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا سین ہو جاتے ہیں. موسٹلی جو ہے اتنی بڑی جو تھیوری ہوتی تھی اور ایکویشنز ہوتی تھی ہمارے جو خاص طور پہ انجینئرنگ میں، میڈیکل تو اچھا. ہمارے سب سے اوپر سے گزرے گی. تو ایکچولی ہر چیز کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، اگر بالکل. آپ انجینئر بن رہے ہیں تو انجینئرنگ کے لیے آپ کو کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے یا اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ڈاکٹر کے لیے، بزنس کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ جو اس چیز پہ پہنچا ہوں کہ بزنس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مائنڈ ہونا ضروری ہے. جی بالکل، سب مائنڈ سے سیٹ اپ پہلے کا تو لازمی ہے سب سے مائنڈ سیٹ پہلے. اپ ہونا ضروری ہے کہ اور اس میں ہار جیت کا کانسیپٹ نہ ہو. نہ ہو. اگر بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ سوچ کے بزنس کر رہے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ون، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. واقعی. بزنس میں ہمیشہ لاسز اور پروفٹ کا گیم ہوتا ہے، اور صبر کیا اور اسی نے کمایا، ہم کہتے ہیں کہ. اور بالکل. یہ خاص طور پہ باقی بزنس ٹھیک ہے، کس میں آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے کیا ہے، اسپیشلی جہاں مجھے اندازہ ہے یا میں سمجھ سکتا ہوں، یا تو پھر آپ کی اتنی انویسٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو پروفٹ دے سکے اٹھتے ہی. مطلب آپ ہاں کروڑوں کی انویسٹ کریں. اگر آپ جی. کے پاس، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسے بندے تو نہیں ہیں نا جن کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں وہ جا کے انویسٹ کریں. نہیں. ہمارے 80% عوام جو ہے وہ بیچاری مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس سے بھی ابھی نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایسے ہی ہے. ان کے لیے تو مطلب یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لاکھ ہیں، 10-15 لاکھ 20 ہم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں. کر سکتے ہیں، مطلب ایک ہاں چھوٹے سے ٹھیلے والا بھی کما سکتا ہے اگر اس بالکل کا بالکل پیشن ہے تو. ٹھیک ہے، مگر ایسے اگر ہی ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے کیا کہیں گے، تو وہ تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی ہے. لوگوں کی باتوں کو آپ کو اگنور کرنا ہے. لوگوں کی باتوں کو آپ کو صرف آپ کا پلس پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ موٹیویشن کے طور پہ صرف لیں. ٹھیک ہے، آپ موٹیویشن کے طور پہ لیں گے تو پھر آپ کو اتنا اچھا ہوگا کہ آپ اگر کوئی آپ کو بولے گا بھی یا کوئی ایسی چیز کہے گا بھی تو پھر آپ کو وہ چیز ذہن میں ہی نہیں بیٹھے گی، کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، آپ کا جو فوکس ہے صرف اور صرف آپ. وہ کہیں اور ہوگا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ہاں لوگ کچھ بھی کہیں، کیا بھی کہیں، آپ کہیں کہ لوکیشن صحیح نہیں ہے، آپ یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں. آپ اپنے ہاں دل. بالکل عامر خان کی بالکل. فلم تھی من فلم میں، اس میں یہ تھا کہ اپنے من کی سنیں صرف اور صرف. اس میں دادی ماں ایسے ہی کہتی تھی کہ من کی سنیں، تو ہمیشہ ہاں ہمیشہ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے من کی بھی سننی ہے تو خود کو اس پہلے قابل بنائیں کہ آپ کو جی پتا ہو کہ آپ جس من کی سن رہے ہیں وہ آپ کو صحیح جواب دے رہا ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ آپ ہی ہیں جو کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ کوئی اور. سب سے پہلی بات ایگزیکٹلی. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو فیلڈ چوز کرنی ہے یا کہیں پر بزنس کرنا ہے یا کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ کو پتا ہوگی. ٹھیک، کوئی میں بزنس کر رہا ہوں تو میرا پروفٹ، میرا جو ہے ایکسپینس اتنا ہوگا، میری ریکوائرمنٹ یہ ہوگی، میرا پروفٹ یہ ہوگا. وہ پروفٹ تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر میں نے دیکھا ہوا لوگوں کو، لوگ بہت بے صبر ہیں. ٹھیک، ایسا ہی ہے.
ہمارے جنریشن کا سب سے بڑا جو ڈرابیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سی وی اپلائی کریں اور ادھر سے ہمیں ہمارا انٹرویو ہو جائے اور جی نیکسٹ ڈے ہمیں سارا کچھ ہو جائے. ایکچولی اور ساری جاب چیز، بھی ہمیں بہت اونچی پوزیشن والی مل جائے. جاب تو ہمیں وہ کہیں کہ آ جائیں 1 کروڑ آپ کو دے دیں. توبہ. ایسے ہی ہے. ہماری اس طرح ہوتی ہیں. تھنکنگ ایون بیسیکلی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بزنسز کی آپ بات کریں یا بزنس کے ساتھ تو ہم بہت زیادہ ایسے انٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا بزنس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا، آپ کو کبھی ایسا فیس کرنا پڑا ہے کہ لوگ آتے ہوں آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے، اور جب آپ نے ان کو سیلری بتائی یا پھر آپ ان کو کہا کہ یہ کام ہے اور اتنا اتنا کام ہے، تو پھر ان کا آٹومیٹیکلی موڈ چینج ہو جاتا ہے؟ میرے خیال سے پاکستان میں ہیں ہی ایسے لوگ. بہت بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں. اب یہی تو وجہ ہے کہ چاہے ڈیجیٹل مارکیٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر کیوں اپلائی کر رہے ہیں، وہ باہر کیوں موو ہو رہے ہیں، چاہے ریموٹلی ہی وہ باہر کے پلیٹ فارمز پہ فری لانسنگ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں وہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی، یہاں پہ ایکچولی ہماری ارننگ اس حوالے سے نہیں ہو سکتی. اب اس کے میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ جو بزنسز ہوتے ہیں، اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے، تو موسٹلی جو بزنسز ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو پیسہ لگے گا وہ ایسے ہی بہت کم ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بس ہمارا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایڈ لگے گا اور سیلز آ جائیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو بھی، آپ نے بہت اپنا بجٹ وہاں پہ بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو چیز ہے وہ کافی بزنسز اویئر اس سے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک پروسیجر، وہی بات ہے، پروسیجر چلا آ رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر جا کے آپ کی سیلز آنے والی ہیں، ٹھیک ہے. اب بالکل. وہ اس پروسیجر سے ہی ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارا تو اتنا بجٹ لگے گا. اوپر سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ان کو بھی دینا پڑے گا. ان کی بھی اب سروس چارجز ہیں. جی جی، بہت ایگزیکٹلی. سارے اس طرح کے مسئلے ہیں. لیکن میرا ابھی میں جس طرح چاہ رہی ہوں نا، مطلب کہ میں انٹرنیشنلی تو کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی بہت سارا کام کرنا چاہتی ہوں. خاص کر کے میرا ایک ہی ویژن اور مشن ہے کہ میں بزنسز کو اویئر کروں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں، کہ انہوں نے کس طرح چیزیں اپنی کرنی ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے. آپ نے یہاں پہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھنا ہے کہ اگر آپ سیلز چاہ رہے ہو تو اوبیسلی آپ نے ایک پروسیجر کے ساتھ چلنا پڑے گا. دوسری چیز کہ کس کو اویئر کرنا ہے، جو ڈیجیٹل مارکیٹرز بننا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی یہی سیم جو آپ نے بات کی ہے کہ اوور نائٹ کچھ ہو جائے، ہمیں سکسیس مل جائے، ہمیں پیسے آ جائیں، ہماری جاب لگ جائے کسی کمپنی میں. جی، ایگزیکٹلی. ہم جو ہے وہ انٹرنشپ نہیں کرنا چاہ رہے، اگر انٹرنشپ ہو وہ پیڈ ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت صحیح. ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر آپ کو پتہ ہے کیا، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی محنت سے نہیں گزرتے، کوئی اسٹرگل آپ فیس نہیں کرتے، آپ کو وہ چیز نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز قیمتی ہے. جب ہی آپ کو اس میں اسٹرگل ہو رہی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہو، پھر جا کے وہاں پہ آپ پہنچتے ہو اپنی ڈیسٹینیشن پہ. اگر وہ اتنا اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ محنت کریں، پھر تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتی، آپ کے پاس پڑی ہوتی، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر آپ اس پوزیشن پہ کام کر رہی ہیں، آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پوری آپ کی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ کا ایسے ہی ٹائم ہے، اس کے پیچھے آپ کی ریسرچ ہے، اس کے پیچھے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، ایگزیکٹلی. پازیٹیو مائنڈ سیٹ. نیگیٹو آپ نے کو جی جو ہے نا دور چھوڑ جی. دی، ٹھیک ہے، کہ مجھے نیگیٹو کوئی تھنکنگ نہیں سوچنی ہے، پازیٹیولی رہنا ہے اور پازیٹیو سوچ کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک. آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ کسی نے ساتھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں نے آپ کو 95% لوگوں نے آپ کو ساتھ نہیں دیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کرٹیسزم بہت زیادہ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہے. سپورٹ تو کرنا جانتے نہیں ہیں، مگر بیسیکلی ہرٹ کرنا ضرور جانتے ہیں. تو ہمیں صرف اپنے دل کی سوچنا ہے اور اپنے دماغ سے
اور لوگوں کے ایکسپیرئنسز کو مائنڈ میں رکھ کے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے ڈیسٹینیشن کو کام کرنا ہے. کہنا صاحبہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو اس وقت کمپنی میں کام کر رہی ہیں یا آپ کی خود کی جو بزنس کر رہی ہیں اس کا نام کیا ہے، اور ہمارے نوجوان اگر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو وہ کس طرح اس میں آ سکتے ہیں یا جوائن ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی، کمپنی کا نام جو ہے وہ ڈیجیٹل وینچرس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بزنسز کے لیے کام کرتے ہیں. اوکے. جیسے کسی بزنس کو اپنے ڈیجیٹل جو ہے وہ پروموشن کروانی ہو. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی گوگل ایڈز آ گئے، میٹا ایڈز آ گئے، کسی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سنبھالنے ہیں، اس کو مینیج کرنا جی ہے. بہت ساری چیزیں جو ایک کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کا گول ہوتا ہے، وہ ہم ان کو اچیو کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا، اس وقت ہمارے جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کوئی آپ میسج دیں جن کی وجہ سے ان کی لائف بدل جائے یا موٹیویٹ ہو جائیں اور ان کو دل سے کوئی بات لگ جائے اور وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف بھی آ جائیں. کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرس کا جو بہت بڑا اس کو دیا جاتا ہے، مگر آج کل کے فیوچر میں یہ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑا افیکٹ رکھتی ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کوئی میسیج دیں ہمارے جو دیکھنے والوں کو. موٹیویشن جو ہے نا کچھ دن کی ہوتی ہے. آج آپ نے میری بہت ساری باتیں سنی، بہت سارے لوگوں کو دل کیا ہوگا کہ بھائی ہم اس فیلڈ میں جائیں. اوبیسلی آپ کو آنا چاہیے. اب یہ جی بزنسز کی ضرورت ہو گئی ہے. بزنسز کو چاہیے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس ہمارا بزنس چاہے وہ ہم سے چیز خریدے. ٹھیک ہے. لیکن جی وہی بات ہے کہ مائنڈ سیٹ، ڈسپلن، ڈیڈیکیشن کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، چاہے آپ کی کوئی جاب ہو، چاہے آپ کا پڑھنا ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز محنت مانگتی ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس میں گھس گئے. اگر آپ نے پورے دل سے کام کرنا ہے تو آپ واقعی اس فیلڈ میں اترو. لیکن یہ کبھی بھی سوچ کے نہ اترو کہ میں نے اتنا کمانا ہے. مثال کے طور پہ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ میں شروع کر دوں گا اور میرے پاس کلائنٹس آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور میں بہت ارننگ کروں گا. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاتی ہوں، کافی لوگ جو ہیں اس بات پہ بات نہیں کرتے کہ ہر چیز کی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو اوپر جانے پہ ٹائم لگتا ہے. یا تو آپ اتنے ایگزیکٹلی. ایکسیپشنل انٹیلیجنٹ ہے تو آپ کا آسان ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایک پروسیس گزر رہے ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا. وہ شروع میں آپ کی ارننگ بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ کو ہی وہ ڈینائی کر دو، اس کی پاور کو آپ نہ سمجھو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی جو ہے وہ محنت مانگتی ہے، وہ ٹائم مانگتی ہے. باقاعدہ آپ کے پاس وہ اسکلز ہونی چاہیے. کیونکہ اب یہ سوچیں ایک بندہ ہے وہ بالکل اسٹرینجر ہے، لیکن وہ آپ پہ جی ٹرسٹ کر کے اپنا پورا بزنس آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے. لوگوں کے لیے ان کا بزنس جو ہے وہ ایک یوں سمجھے ان کے بچے کی طرح ہوتا ہے. آپ کسی ماں کو دیکھیں، وہ کسی اسٹرینجر کو اپنا بچہ نہیں دے گی. وہ کس طرح مطلب کہ فیل کرے گی؟ وہ انسیف فیل کرے گی. اسی طرح ہی آپ ایک بزنس کو دیکھا کریں کہ یہ انسان ہمیں اپنا پوری چیزیں دینے والا ہے، تو آپ اپنی اس طرح محنت کریں، آپ اس طرح خود کو سامنے لائیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو. اور بہت ساری چیزیں آپ کے اندر چاہیے ہوں گی. آپ کے اندر اسٹریس مینجمنٹ چاہیے ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوگی، آپ کو بہت سارا پیشنس چاہیے ہوگا. پھر ہی جو ہے آپ ایک کامیاب ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہو. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کی لرننگ کی جرنی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جیسے علم جو ہے وہ لامحدود ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آ گیا. جب آپ یہ سوچ لو کہ آ گیا تو آپ آگے سے محنت ہی نہیں کرتے ہو. وہ ایک مائنڈ میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی مجھے آ گیا، اب تو مجھے کسی نئی چیز کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں، اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت ہی ایوالونگ فیلڈ ہے. ہر روز نئی نئی ٹرینڈز، نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں.
تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کافی سارے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں آ تو جاتے ہیں لیکن وہ اس میں اسٹک ہو جاتے ہیں, وہ اٹک جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اپنا اس سچائی کا سامنا کریں اور ان کے بعد جو ہے ان پہ امپلیمنٹیشن کریں کہ ہم نے اس میں کس طرح چلنا ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے آپ سے اپنا آپ کا ٹائم, آپ کی چیزیں وہ لازمی. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بہت سارے پیسے ویسے سے آگے بینک میں بینک بیلنس بھر گیا. نہیں, آپ نے بالکل ویسے ہی محنت کرنی ہے جیسے آپ بچپن سے ایک ڈگری لینے تک محنت کرتے ہو. تو وہاں پہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ تو ہم جلدی نہیں کرتے, وہاں پہ تو ہم نہیں چاہتے کہ بھائی میں اسکول میں ہوں اور مجھے جاب مل جائے. نہیں, وہاں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ڈگری پہلے ملے گی, اس طرح ہوگا, بعد میں انٹرنشپ ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, پھر جا کے میرا کچھ ہو سکتا ہے. تب ہمیں پیشنس ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ ایسا بنایا گیا ہے. یہاں پہ ہم آتے ہیں, یہاں پہ پیشنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے میڈیا جو ہمیں دکھا رہی ہے یوٹیوب پہ ہمارے سامنے تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بھائی یہ کرو, سوتے ہوئے پیسہ کماؤ, یہ کرو, اس طرح کرو. اس چیز نے بالکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے ایک انسان کا پوری طرح سے. تو جب آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کے آئیں, آپ اس طرح جذباتی ہو کے نہ آئیں کہ میں بس اس طرح جاؤں گا اور میں بالکل بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا. لوگ کلائنٹ میرے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو بس ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آئے, سب سے پہلا اپنا پروجیکٹ اس کو دوں گا جا کے. تو ایسے نہیں ہوتا. بہت اچھا میسج دیا, بہت زبردست میسج, جس میں انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ سنسیئرٹی, آپ کی سنسیئرٹی, آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, اور پھر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ کا پیشن کتنا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو کامیاب ہونے سے کبھی بھی روک نہیں سکتی. سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ کس طرح آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے پھر آپ کوئی بزنس کریں. اور آپ کے پریپریشن ہونا بہت ضروری ہے, اور کسی بھی فیلڈ میں اتر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے سرچنگ بہت ضروری ہے. آپ کا پیپر ورک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اگر آپ کو نہیں پتا تو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں, ان سے مشورہ لیں جو اس فیلڈ میں انہوں نے پہلے سے ہی کام کیا ہو, تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں یا کسی دھوکے سے بچ سکیں. کیونکہ آپ کا بزنس آپ اکیلے نہیں کرتے, بیسیکلی آپ کا بزنس آپ کی پوری ٹیم کرتی ہے. کوئی بھی بزنس ہو تو اپنے ٹیم کے اوپر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے خود کے اوپر اعتماد, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہیں, اپنے اوپر اعتماد اور اپنے پروردگار کے اوپر اعتماد, آپ کو سکسیس کی طرف ہمیشہ لے کے جائے گا. تو بہت اچھا, مجھے امید ہے کہ آج کا جو انٹرویو ہے جس میں ہم نے بات کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے, ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے, اور اس میں کیریئر کس طرح ہو سکتا ہے یا کس طرح ہمارے نوجوان بزنس میں آ سکتے ہیں, اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, مگر ان کو پیشنس کے ساتھ آنا پڑے گا. کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں ہے جو کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اتریں گے اور آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے. ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے. سب سے پہلے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اور مختلف فیلڈس ہیں, اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں کائنات صاحبہ کو. وہ اس وقت بہت اچھا اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, ان کو آپ ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, اور مزید ہم اس کے اوپر ہم ایک سیشن کریں گے جس کا ای کامرس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور تھینک یو سو مچ کائنات صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا رات کے ٹائم پہ. تھینک یو سو مچ. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. بالکل بہت اچھا لگا. اور یہ والی جو میں شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے بھی, تو دیکھنے والوں کے لیے بھی, کہ ان تک ایک فیکٹس کے ساتھ کوئی بات پہنچ رہی ہے, جو کہ وہی بات ہے کہ ہم جو ہے نا میٹھی میٹھی باتوں کے عادی ہو گئے ہیں. ہم جو ہے آسان چیزیں سننا پسند کرتے ہیں, آسانی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ہمیں ہر چیز جو ہے وہ سہولت کی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر کسی پلیٹ فارم سے ایک چیز اچھی کوئی ایک فیکٹ کے ساتھ ایک سچی بات جا رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے.
हर इंसान एक कहानी है, और जो जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यू लिए हैं वो हर इंसान अपने अपने जो स्लॉट में काम कर रहा है। वो ज़ाहिरी बात है, जो इंटरव्यू दे रहा है वो उसकी अपनी लाइफ के बारे में दे रहा है, तो वो ग्राउंड रियलिटी के साथ है, उसमें कोई भी एडिशन नहीं है। जो जिस ऐसे वक्त ही जो कर रहा है वही बता रहा है, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सच सुनना पसंद करते हैं और सच कहना पसंद करते हैं, तो उनको मोस्ट वेलकम। आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप हमारे जीमेल पे भी आप मेल कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमें आपका फीडबैक की बहुत ज़रूरत होगी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इजाज़त चाहूँगा आपसे, कहना साहबा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।